السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سما، میں ہوں فواز زیدی اور میں ہوں صبا شیخ۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزراء شاہ محمود قریشی اور پرویز خٹک نے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے LOC کا دورہ کیا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستانی قوم کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ 5 اگست کا بھارتی اقدام کشمیریوں کو کبھی قبول نہیں ہوگا۔ بھارت جو مرضی کر لے، کشمیریوں کو آزادی مل کر رہے گی۔ انہوں نے پاک فوج کے جوانوں کی ہمت اور جذبے کو بھی خراج تحسین پیش کیا۔ بھارتی غیر قانونی مقبوضہ کشمیر میں فوجی محاصرے کا 1 سال۔ یوم استحصال سے پہلے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، وزیر دفاع پرویز خٹک اور معاون خصوصی معید یوسف کے ہمراہ لائن آف کنٹرول شریکوٹ سیکٹر پہنچ گئے۔ کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی، مودی سرکار کو بھی للکار۔ وزیر خارجہ کہتے ہیں جتنے بھی ظلم ڈھالے، مودی سرکار کشمیریوں کے جذبے کو ختم نہیں کر سکتی۔ واضح پیغام دینا چاہتے ہیں ہندوستان کی سرکار کو کہ آپ جو مرضی فیصلے کر لیں، 5 اگست کشمیریوں نے آپ کے اقدامات کو مسترد کر دیا ہے۔ کوئی اسے قبول نہیں کرے گا۔ حق کے خود ارادیت کی جدوجہد جاری رہے گی۔ لائن آف کنٹرول پر عسکری حکام کی وفاقی وزراء کو بریفنگ۔ وزیر خارجہ کا کشمیری بھائیوں کو پیغام، کہا پورا پاکستان آپ کے ساتھ ہے۔ ہندوستان کا سیاہ چہرہ جو ہے وہ دنیا کے سامنے اجاگر ہو چکا ہے۔ ان کا ظلم، ان کی بربریت، جس طرح انہوں نے کشمیر کا تشخص مٹایا ہے، آج مقبوضہ کشمیر کا ہندوستانی بھی اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ شاہ محمود قریشی کا پاک فوج کے جوانوں کی عظمت، ہمت اور جذبے کو بھی سلام، کہا قوم اپنے بہادر سپوتوں کی جواں مردی اور شجاعت پر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکومت کو دہشت گرد کلبھوشن کے معاملے پر بھارت سے دوبارہ رابطے کی ہدایت کر دی ہے۔ عدالتی کارروائی کا حصہ بننے کے لیے کلبھوشن سے بھی رابطہ کیا۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں، سما کے نمائندے ذوالقرنین اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی ذوالقرنین اقبال، اپڈیٹ کیجیے۔ دیکھیے، چیف جسٹس کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت شروع کی تو اٹارنی جنرل آف پاکستان نے بتایا کہ بھارت کو کونسلر رسائی کی 2 پیشکشیں کی گئی جس پر انہوں نے اعتراضات کیا۔ تیسری پیشکش کی گئی تھی جو ابھی بھی پاکستان کی جانب سے برقرار ہے، لیکن بھارت اور کلبھوشن یادو دونوں ہی جو قانونی عمل ہے اس کا حصہ بننے سے احتجاج کا شکار ہے اور نظر ثانی درخواست دائر کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ اس پر دلائل سننے کے بعد عدالت نے حکومت کو ہدایت کی کہ اب کیونکہ معاملہ ہائی کورٹ میں آ چکا ہے، اس لیے ایک بار پھر بھارتی حکومت سے رابطہ کیا جائے اور کلبھوشن یادو سے بھی رابطہ کیا جائے اور ان کو نہ صرف عدالتی کارروائی سے آگاہ کیا جائے بلکہ اس کارروائی کا حصہ بننے کی بھی پیشکش کی جائے۔ اس کے اگر وہ حصہ بن جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر عدالت اپنا آگے کا لائحہ عمل طے کرے گی۔ تو 3 ستمبر تک اب سماعت کو ملتوی کیا گیا اور حکومت کو کہا گیا ہے کہ بھارتی حکومت سے رابطہ کرے اور وفاقی حکومت کے جانب سے اٹارنی جنرل نے بھی اس بات پر کنسنٹ کا اپنی شو کی ہے اور رضامندی کا اظہار کیا ہے کہ حکومت بھی یہی چاہتی ہے کہ بھارت خود سے اس کارروائی کا حصہ بنے یا کم از کم کلبھوشن اپنی مرضی کا وکیل خود مقرر کرے تاکہ ان کو بھی اس قانونی عمل کے اوپر کسی قسم کا کوئی اعتراض کا موقع نہ مل سکے۔ جی ٹھیک ہے ذوالقرنین اقبال، اپڈیٹ کریں، آپ کا شکریہ۔ مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر شاہد خاقان عباسی کا سما کو تہلکہ خیز انٹرویو، کہا خلائی مخلوق ہمارے بیانیے میں شامل نہیں، اسٹیبلشمنٹ سے ہم آہنگی نہ ہو تو مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ الیکشن میں یہی ہوا، ہمارے خیالات کو ناپسند کیا گیا، جب کوئی جھگڑا نہیں تو صلح کس بات کی، ہم نے بھی پکا فیصلہ کر لیا ہے، حکومت کو غیر جمہوری طریقے سے ہٹانے کے لیے استعمال نہیں ہوں گے۔ انہوں نے پرویز رشید پر بھی کھل کر تنقید کی، کہا اگر پرویز رشید کو آرمی ایکٹ کے لیے ووٹ نہیں دینا تھا تو استعفیٰ دے کر کسی اور جماعت میں چلے جاتے، پارلیمانی نظام میں ووٹ فرد کا نہیں پارٹی کا ہوتا ہے۔ شاہد خاقان عباسی نے عمران خان کو ظفر اللہ جمالی، شوکت عزیز اور چودھری شجاعت حسین جتنا با اختیار وزیر اعظم قرار دیا، کیا ان کا کہنا تھا؟ خود انہی کی زبانی آپ کو سنوا دیتے ہیں۔ ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ ہمیں پتہ لگ جاتا ہے پہلے، اب بڑا وہ چھپا کے وارنٹ کرتے ہیں نئے والے، ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کون بتا رہا ہے۔ لوگ ہوتے ہیں، ہر آدمی تو ناانصافی نہیں چاہتا نا، لوگ بتاتے ہیں ضمانت قبل از گرفتاری کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب نیب نے وارنٹ جاری کر دیا گرفتار کریں گے، مجھے بھی وکلاء نے مشورہ دیا کہ آپ ضمانت قبل از گرفتاری کرا لیں۔ میں نے کہا یار اس سے کیا ہوگا، میں 2 ہفتے اور نہیں گرفتار ہوں گا، 3 ہفتے نہیں ہوں گا۔ آپ کو بھی 4 مہینے پہلے پتہ لگ گیا؟ مجھے 4 مہینے پہلے مارچ میں مجھے پتا تھا کہ میری گرفتاری کی منظوری ہو چکی ہے اس ملک کی اعلیٰ ترین سطح پر۔ اچھا، اعلیٰ ترین سطح، اور انہوں نے آگے ڈائریکشن دے دی چیئرمین ایپ کو، انہوں نے الاؤ کر دی تھی کہ آپ ان کو پکڑنا چاہتے ہیں تو خوشی سے پکڑیں۔ جب ان کی خوشی ہوئی تو انہوں نے پکڑ لیا۔ ہم نے بھی کبھی کوئی نہ نہیں کی، کوئی شکوہ نہیں کیا، لیکن شکوہ ایک دن کریں گے، شکوہ ایک دن کریں گے۔ ایک بڑی عدالت، ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا یقین ہے، تو ہم ان کے گریبان پر ہاتھ ڈالیں گے اس دن۔ اسٹیبلشمنٹ کا اپنا ایک وجود ملک میں ہے، پوری دنیا میں ہوتا ہے، ان کی اپنا ایک موقف ہوتا ہے،
اگر اس موقف اور آپ کے موقف میں ہم آہنگی نہ ہو تو مسائل پیدا ہوتے ہیں. جو اثرات ہم نے الیکشن میں دیکھے ہیں اس سے کم از کم ظاہر ہوتا ہے کہ کچھ ہمارے خیالات کو ناپسند کیا گیا. تو اب صلح ہے آپ کی؟ اب صلح دیکھیں، صلح کس بات پہ ہوتی ہے؟ کوئی جھگڑا تو ہے نہیں، تو ہم تو کسی مقصد میں استعمال نہیں ہونا چاہتے. اچھا، آپ کہتے ہیں ہم استعمال نہیں ہونا چاہتے، شہباز شریف صاحب تو کچھ اور کہتے ہیں. دیکھیں یہ باتیں شہباز صاحب بھی بتا سکتے، میں کم از کم میری نالج میں یہ نہیں ہے. کسی غیر جمہوری عمل کا حصہ نہیں بنتے، بالکل. ہمارا یہ پکا فیصلہ ہے، ہم کسی کو ہٹانے میں استعمال نہیں ہوں گے. تو ہم نے کچھ سبق حاصل کر لیے. آپ اس کو چلنے دینا چاہتے ہیں کہ میں اس کو ہٹانا چاہتا ہوں. اچھا، لیکن جمہوری عمل کے اندر رہ کر لوگ کانفیڈنس کر سکتے ہیں، جس کا میں پہلی بات کہوں کہ ناممکن ہے. اب دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم حکومت کو فورس کریں کہ وہ کانفیڈنس کا ووٹ لے. اس کے بھی کچھ طریقے ہوتے ہیں. پھر حکومت کو خود ہی سمجھ آ جائے گی. اتحادی جب علیحدہ ہوں گے تو نظر آ جائے گا کہ حکومت کی اکثریت کھو بیٹھی ہے. میری نظر میں آئین کے اندر تبدیلی جو آج ہے وہ اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اتحادی علیحدہ ہو جائیں گے اور حکومت. اور میرا خیال ہے کہ آج بھی حکومت کے پاس اکثریت نہیں ہے. دیکھیں جو ایم این اے ہوتا ہے، جو وزیر ہوتا ہے، عوام کی نظروں کا ہاتھ ہوتا ہے. میں جن لوگوں سے ملتا ہوں وہ سارے بہت ہی پریشان ہیں اور وہ تبدیلی چاہتے ہیں. ان کی پریشانی تبدیلی میں بدل سکتی ہے. آرمی ایکٹ پہ آپ نے ووٹ کیا تھا؟ میں جیل میں تھا. پارلیمانی نظام میں ووٹ آپ کا نہیں ہوتا، ووٹ پارٹی کا ہوتا ہے. جب پارٹی نے فیصلہ کر دیا وہی فیصلہ میرا ہے. میں پسند کروں نہ پسند کروں وہ علیحدہ. کچھ لوگوں نے نہیں، پرویز رشید صاحب نے نہیں بھی دیا تھا. میں ان منہ پہ کہنے کو تیار ہوں، ان کو اس کا حق نہیں ہے. اگر انہوں نے ووٹ نہیں دینا تھا تو استعفیٰ دے دیتے. کیونکہ ووٹ میں پھر کہوں گا پارلیمانی نظام میں ووٹ پارٹی کا ہوتا ہے. پارٹی کا فیصلہ جب ہو جائے اور فیصلے ہماری جماعت میں کم از کم مشاورت سے ہوتے ہیں اس کا احترام کرنا چاہیے. لیکن وہ ہر ایک کی ذاتی بھی تو ہوتی ہے سر. نہیں، ذاتی نہیں ہوتی. معذرت. خلائی مخلوق آپ کا بیانیہ ابھی ہے، ہمارے بیانیے میں شامل نہیں. تو پہلے تھا، پہلے کس نے کیا تھا؟ خلائی مخلوق بھی کہتے ہیں، ہر چیز کہتے ہیں. آپ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، میں خلائی مخلوق کہتا ہوں، کوئی ڈپارٹمنٹ ایگریکلچر کہتا ہے. یہ وقت کے ساتھ یہ باتیں چلتی ہیں. خلائی مخلوق آپ کس کو کہتے ہیں؟ یہ تو میاں صاحب کہتے تھے. وہ مخلوق باہر کی دنیا سے یہاں آتی ہے، وہ خلائی مخلوق ہوتی ہے. مقصد اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ملک اسٹیبلشمنٹ ہے، بالکل ہے. کیا وہ معاملات میں انٹرفیئر کرتی ہے؟ بالکل کرتی ہے. آپ سینئر نائب صدر ہیں، بلکہ کافی لوگوں کا خیال ہے کہ آپ صدر ہیں. چلیں، اچھا ٹھیک ہے. میں یہ بیٹھا ہوں، میرے صدر شہباز شریف صاحب. نہیں وہ صحیح ہے، جن کو پارٹی نے الیکٹ کیا. جی آپ ایکٹیولی کر رہے ہیں. اگر پرویز رشید صاحب نے ووٹ نہیں کیا، پارٹی کی نہیں مانی، تو آپ انہیں کوئی شو کاز کر سکتے تھے؟ نہیں، میں نہیں کیا. نہیں، آپ سے پارٹی بالکل جماعت کر سکتی ہے، بالکل کر سکتی ہے. تو نہیں کیا. پوچھنا کرنا چاہیے. پوچھنا. دیکھیں وہ کیوں استعفیٰ دیں؟ آپ انہیں پوچھیں، وہ جواب دیں گے. سیاسی جماعتیں اگر شو کاز جاری کرنا شروع کریں تو ہر روز شو کاز جاری ہو سکتا ہے. میرے اس انٹرویو میں بھی شو کاز جاری ہو سکتا ہے. وہ کیوں استعفیٰ دیں سر اگر انہوں نے ووٹ نہیں دیا؟ آپ نے میری رائے پوچھی، میں نے یہ کہا کہ اگر ان کو جماعت کے فیصلے سے اختلاف تھا، جماعت کا فیصلہ ہے کہ ووٹ دینی ہے. ٹھیک ہے. آپ یہ کہیں کہ نہیں میں ووٹ نہیں دیتا ہوں، تو وہاں پر اس عہدے پر آپ کو جماعت نے پہنچایا ہے. اختلاف ہے تو اس کا اصولی اخلاقی راستہ یہی ہے کہ استعفیٰ دیں اور گھر چلے جائیں، اور کسی اور جماعت سے جس بات سے آپ اختلاف نہیں سمجھتے واپس آ جائیں. یہ کڑوے گھونٹ بھرنے پڑتے ہیں. یعنی وہ گھونٹ کڑوا تھا جو انہوں نے نہیں پیا. اگر آپ فیصلے سے اختلاف رکھتے ہیں اور پھر بھی اس کی حمایت کرنی پڑتی ہے تو کڑوا گھونٹ ہوا. تو وہ پرویز رشید صاحب کو کڑوا گھونٹ بھرنا چاہیے. آپ کے لیے وہ گھونٹ کڑوا تھا، میٹھا تھا. جب پارٹی کا فیصلہ ہو گیا تو پھر اس کا کوئی ذائقہ نہیں تھا. خان صاحب کو ایک پورا بااختیار وزیر اعظم سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، وزیر اعظم تو آئین کے مطابق ہمیشہ ہی بااختیار ہوتا ہے، لیکن میں نے ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے جمالی صاحب بھی رہے ہیں، شوکت عزیز بھی رہے ہیں، بااختیار تو نہیں. بس تقریباً اتنا ہی اختیارات ان کے بھی ہیں. اچھا، وہ بااختیار تھے تو یہ بھی بااختیار. اچھا، ان کو تھوڑے زیادہ ہوں. اچھا، خان صاحب کو آپ شوکت عزیز سمجھتے ہیں، اس طرح کے وزیر اعظم؟ میں تقریباً جو شجاعت صاحب کے اختیارات تھے تقریباً وہاں پہ اتنا ہی ہے. جی. تو اس وقت آئین کے مطابق مکمل طور پر بااختیار ہے. اس وقت تو مشرف صاحب تھے اوپر، اس لیے تھے. تو اب کون ہے؟ الوی صاحب ہیں.
آپ ایجیٹیشن نہیں چاہ رہے. ہم فرینڈلی آپ زبان فرینڈلی. دیکھیں ہم حالات یہ نہیں چاہتے کہ ملک میں انتشار آ جائے, جمہوریت جاتی رہے. یہ ہم نے 10 سال کے غیر جمہوری عمل ہم یہ ملک نہیں بھگت سکتا. تو سما کے نمائندہ خصوصی نعیم اشرف بٹ کو خصوصی انٹرویو دے رہے تھے شاہد خاقان عباسی. بڑے انہوں نے تہلکہ خیز بیانات اس انٹرویو میں دیے ہیں اور سوالات بھی نعیم اشرف بٹ صاحب نے خوب کیے ہیں. تو بٹ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. نعیم اشرف بٹ صاحب ابھی آپ کا انٹرویو بھی سن رہے تھے جو آپ نے شاہد خاقان عباسی سے لیا ہے, اس میں بڑا زبردست آپ نے بات کی. ان سے سوال یہ کیا کہ چودھری شجاعت حسین کے اوپر تو پرویز مشرف تھے اور اس دفعہ اوپر کون ہے عمران خان کے, تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. کیا جواب, کوئی بنتا نہیں تھا, ان کے پاس تھا نہیں, یا پھر کیا وہ آپ کا سوال ہی گول کر گئے؟ جی فواد, وہ اشاروں میں میرے ساری باتیں بتا رہے تھے. اچھا نعیم اشرف بٹ صاحب, آپ سے اس سوال کا تفصیلی جواب لیں گے. ابھی شبلی فراز پریس کانفرنس کر رہے ہیں, وزیر اطلاعات, ان کی پریس کانفرنس کی جانب سے. کہ کشمیری عوام تنہا نہیں ہے بلکہ ان کے ساتھ پوری پاکستانی قوم ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. شکریہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے منسٹر شبلی فراز صاحب نے آپ کو 5 اگست کے حوالے سے بات کی کہ حکومت پاکستان نے جو پچھلے سال 5 اگست کو بھارت کا جو ہندوتوا کی سوچ ہے ان کے اور نئے دور کا ہٹلر مودی, ان کی طرف سے جو یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات تھے اس کو 1 سال پورا ہو جائے گا. اس کے حوالے سے پاکستان پوسٹ یادگاری ٹکٹ کا اجرا کیا, اور اس کا مقصد کیا ہے کہ پاکستان پوسٹ یونیورسل پوسٹل یونین کا ممبر بھی ہے. پوری دنیا کے اندر ڈاک کی ترسیل ہوتی ہے, تو ہم اپنی طرف سے بھی کوشش کر رہے ہیں. جس طرح کہ پرائم منسٹر عمران خان نے جب 5 اگست کے اقدامات ہوئے تو اس کے بعد پہلی دفعہ پارلیمنٹ میں نہ صرف پاکستانی قوم کو, پاکستانی پارلیمنٹ کو, بلکہ پوری دنیا کو جو ہندوتوا کا فلسفہ ہے, جو نئے دور کی ہٹلر مودی کی سوچ ہے, اس سے پوری دنیا کو آگاہی دی. بلکہ دنیا کو یہ بھی بتایا کہ صرف کشمیر نہیں بلکہ انڈیا کے لیے خود بھی مودی بڑا خطرہ ہے. اور پھر اس کے بعد آپ نے مائنارٹیز کے اوپر جو ظلم انڈیا کے اندر بھی ہوا وہ پوری دنیا کے سامنے ہے. پرائم منسٹر صاحب یو این میں گئے اور کشمیر کا پرائم منسٹر نے کہا کہ میں سفیر بنوں گا, لیکن جس انداز سے انہوں نے کشمیر کا مقدمہ لڑا اس کی مثال نہیں ملتی. اور اس کی کامیابی کیا ہے کہ ہماری جو کشمیر کاسٹ کو ہم پوری پاکستانی قوم, پاکستان کا پرائم منسٹر, پاکستان کا میڈیا, یہ سارے جب متحد ہوئے تو پوری دنیا کے اندر آپ نے دیکھا کہ کشمیر کاسٹ کو کتنی پذیرائی ملی. انڈیا کا اور انڈیا کے جو دہشت گرد ان کی فورسز ہے انہوں نے کس انداز سے ظلم کے پہاڑ ڈالے ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے آ گئے. انٹرنیشنل میڈیا نے بھی پہلی دفعہ کشمیر کے اندر ہونے والے مظالم کے اوپر بات کی, اداریے لکھے. پاکستان پوسٹ آج اس پوسٹل جو یادگاری ٹکٹ ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو چند چیزیں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا میں ڈاک کی ترسیل ہوتی ہے. دنیا کے ایمبیسیز میں یہ جائے گی, انٹرنیشنل میڈیا, پاکستانی میڈیا بھی اس کو استعمال کرے گا, لوگ استعمال کریں گے. اس سے کیا ہے کہ آپ اس یادگاری ٹکٹ کو اگر دیکھیں تو ایک تو 365 دن جو 5 اگست کے اقدامات کے بعد کشمیر کے محاصرے کے ہو گئے ہیں, اس ٹکٹ سے آپ کو وہ بھی آپ یہاں پہ پروجیکٹ کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد جو زنجیر بنی ہوئی ہے اگر اس کو آپ دیکھیں تو اس زنجیر کا مطلب یہ ہے کہ یہ پورے کشمیر کو کس طرح پوری دنیا سے الگ کر دیا گیا ہے, کاٹ دیا گیا ہے, کمیونیکیشن بلیک آؤٹ ہے وہاں پہ, پوری دنیا سے الگ تھلگ کر کے وہاں پہ جو ظلم ہو رہے ہیں. پھر آپ یہاں پہ جو انڈیا کے باوردی دہشت گرد اس کی آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے کہ جس انداز سے وہ کشمیریوں کے اوپر ستم ڈالے ہیں. اور ایک بشیر احمد صاحب, آپ کو یاد ہوگا کہ ان کو گولی مار کے شہید کیا گیا تھا, ان کے پوتے کے سامنے 3 سالہ بچہ جو تھا, اور وہ 3 سالہ بچے کی تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے کہ وہ ان کی نظروں کے سامنے کس طرح ان کے دادا کو شہید کیا گیا. اور یہی وہ چیز ہے جو یہاں پہ بالکل
ظلم کے پہاڑ ڈائے جا رہے ہیں، جس بے دردی سے وہاں پہ لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، یہ اس کی ایک عکاسی کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد دی اسٹرگل کنٹینیوز آپ کو اس سٹیمپ کے اندر نظر آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کشمیریوں کی کمٹمنٹ، کشمیریوں کا عزم، آزادی کی جنگ یہ جاری رہے گی اور انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا۔ اس میں کشمیر پاکستان کا شہ رگ ہے، ہم پوری پاکستانی قوم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور کیوں نہ کھڑے ہو۔ ایک تو کشمیر ہمارا شہ رگ ہے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو بھی بھارتی ظلم و ستم کی وجہ سے شہید ہوتا ہے تو ان کو جب دفنایا جاتا ہے تو سبز ہلالی پرچم میں ان کو دفنایا جاتا ہے، اور ایک ہی نعرہ ہوتا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ تو ہم بھی اپنے پاکستانیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ کشمیر کی آزادی کا وقت آ چکا ہے۔ پھر اس میں آپ دیکھیں کہ 58 آپ کو نظر آ رہا ہے، 5 اگست 8واں مہینہ تھا، 5 تاریخ تھی، اس کی عکاسی یہاں پہ ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب سمبولک ہوتا ہے، لیکن پوری دنیا میں یہ جب ڈاک کی ترسیل ہوگی، پاکستان پوسٹ جہاں جہاں تک پہنچے گا، انشاءاللہ کشمیر میں ہونے والے بھارتی مظالم، جو ہندوتوا کی، جو نئے دور کی ہٹلر کی جو ان کا فاشسٹ چہرہ ہے، وہ دنیا میں ہم بھی نقاب کرتے رہیں گے۔ اور انشاءاللہ ہمارا یہ عزم ہے کہ جس طرح پرائم منسٹر عمران خان نے کہا تھا کہ میں کشمیر کا سفیر بنوں گا، اور کشمیر کا مقدمہ دنیا کے ہر فورم پہ انہوں نے لڑا، پوری پاکستانی قوم بھی 5 اگست کو یوم استحصال کے طور پہ منائیں گے، اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ، اپنے کشمیری ماؤں بہنوں بیٹوں کے ساتھ ہم یہ عزم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان، اور کشمیر کی آزادی تک یہ جنگ جاری رہے گی۔ شکریہ۔ میرا نام پرویز فخر ہے، میں دہلی جنگ سے ہوں۔ میرا آپ سے سوال ہے، تھوڑا سا طویل ہوگا، لیکن اس پہ کریں 5 اگست پہ۔ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے عوام کی فلاح بہبود کے لیے بہت سے اقدامات کیے، ان کی یونوں میں تقریر میں ہمیں یاد ہے، پوری قوم اپریشیٹ کرتی ہے، لیکن اپوزیشن بھی بہتر ہے، انہیں آپ یو کے بھی کرا دیں، لیکن پیٹرول کی قیمتیں تاریخ میں اس پہ رہے آج اس پہ رہے 5 اگست پہ رہے، کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا، کیونکہ اس پہ تو میں روز کرتا ہوں، اور شبلی صاحب بھی۔ یہ سلامتی کونسل میں جو کشمیر کا ایشو دوبارہ ٹیک آف ہو رہا ہے، محمد کے 2-3 اجلاس ہو چکے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب نے بتایا، تو اس سلسلے میں عثمان صاحب سے بھی بات ہوئی، پرائم منسٹر صاحب کی، اور دوسرے چینی رہنماؤں سے بھی بات ہوئی۔ کیا دوبارہ کشمیر کا ایشو اقوام متحدہ میں دوبارہ ٹیک آف ہوگا، اور کب ہوگا، اس کے لیے کوئی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے؟ یہ تو ہماری کمٹمنٹ ہے، اور پرائم منسٹر نے خود کہا کہ میں کشمیر کا سفیر بنوں گا۔ یو این جی اے میں جو پرائم منسٹر کی سپیچ تھی وہ پوری آپ نے سنی، ایک بڑی آواز تھی، پوری دنیا نے اس کو سنا، اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کس طرح جو انڈیا اپنا اندرونی مسئلہ سمجھتا تھا وہ انٹرنیشنلائز ہو گیا۔ یو این سیکیورٹی کونسل پچھلے 54 سالوں میں اگر آپ دیکھیں تو 54 سال بعد نہ صرف کشمیر کے اوپر بحث ہوئی بلکہ سال کے اندر 2 دفعہ ہوئی، تو یہ ہماری سفارتی محاذ پہ کامیابی ہے۔ انڈیا کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے آ چکا ہے، ان کے جو فورسز ہیں، ان کے مظالم ہے، جو مودی کی سوچ ہے، جو ہندوتوا کا فلسفہ ہے، وہ بھی نقاب ہو گئے ہیں۔ اور انشاءاللہ کشمیر جو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ جو گرین میں آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو آزادی کا ان کی کمٹمنٹ ہے، ہم یہاں سے بھی دنیا کو دکھا رہے ہیں۔ جو ریڈ میں آپ کو نظر آ رہے ہیں، جو ہمارے وہاں پہ کشمیری بھائی شہید ہو چکے ہیں اس کاز کے لیے، تو انشاءاللہ کشمیر کا جو ہے جو کشمیر کاز ہے وہ رکنے والا نہیں ہے، اور یہ انشاءاللہ کشمیر کی آزادی پہ منتج ہوگا۔ بہت اچھی کاوش ہے گورنمنٹ کی طرف سے، ڈیفینیٹلی پوری دنیا میں میسج جائے گا۔ کیا ضروری نہیں تھا کہ یہ ٹکٹ آپ غیر ملکی جو ہمارے سفارتخانے بیرون ممالک ہیں وہاں پہ بھی بھیجیں؟ اور کیا پی ٹی وی یا ریڈیو یا ٹی وی پر بھی اس طرح کے پروگرام آرگنائز کیے جائیں گے؟ وہ تو شبلی فراز صاحب بتا دیں گے۔ باقی آپ نے جو بات کی بالکل ہم نے اپنے سفارت خانوں میں اور باقی جو یہاں پہ غیر ملکی ڈپلومیٹس ہیں وہاں تک بھی بھیجیں۔
دیکھیں جی، جتنی بھی ہماری میڈیا کی ریسورسز ہیں، چاہے وہ پاکستان ٹیلی ویژن ہو، ریڈیو پاکستان ہو، ہماری ایمبیسیز ہوں، اور دنیا کے کونے کونے میں وہ یہ پیغام پہنچائیں گے. اور یہ جتنی بھی تقاریب ہو رہی ہیں یہ ایک بڑے منظم اور بڑے افیکٹو طریقے سے ہوں گی، جس میں کہ باہر کے میں اشتہارات بھی ہیں بڑی اہم جگہوں پر انٹرنیشنلی، اور اس کی جو ہے اس کاز کی اور اس دن کی اہمیت سے لوگوں کو روشناس کرایا جائے گا پوری دنیا میں. یہ پورا ایک بڑا آرگنائز قسم کا، افیکٹو قسم کا ایک پلان ہے. دیکھیں جی، یہ چیزیں جو بھی اگر یہ اسٹیمپ کی کا اجرا، یہ ساری چیزیں تو اس میں جو اسٹیمپ ہے یہ سمبولک چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ان کا امپیکٹ بڑا ہوتا ہے. بعض اوقات سمبلزم افیکٹونیس کے لحاظ سے عملی اس سے زیادہ اہم ہوتا ہے. اور یہ بات صرف اسٹیمپ کی نہیں ہے، یہ تو ایک بڑا ہی ایک مروجہ ایک طریقہ ہے جس میں کہ آپ کسی کو اگر خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ اسٹیمپ کا اجرا کرتے ہیں. یہ ایک بڑی ایک آنر کی اور اس کی بات ہوتی ہے، کیونکہ یہ پوری دنیا میں چونکہ اس کی وہ ہوتی ہے اسپریڈ ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے یہ بڑا میسج، اسٹرانگ میسج ہے. یہ جہاں پہ بھی جائے گا غیر ممالک میں تو اس کا ایک اثر ہوگا. اس کے علاوہ یہ نہیں ہے، ہم اور بھی کئی اقدامات کر رہے ہیں، چاہے وہ سمبلزم لے کے اور ایکچوئل فارن پالیسی انیشیٹوز کے سمیت، کیونکہ یہ پورا ایک آرگنائز قسم کا ایک کیمپین ہے جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عالمی برادری کو ایک قسم کی اس سے ان کو روشناس کرائے گا کہ جو بھی ہو رہا ہے اور پاکستان کی حکومت کتنی سیریس ہے اور دنیا کو بھی کتنا اس کا نوٹس لینے چاہیے. عالمی ضمیر کو آپ جھنجھوڑتے ہیں. ہیومن رائٹس کمیشن کی جو رپورٹ آئی، ایمنسٹی انٹرنیشنل کی آئی، پہلے بھی یہ ادارے تھے، انسانی حقوق کی تنظیمیں تھیں، لیکن جب آپ سب نے مل کر ہم سب نے آواز اٹھائی اور کشمیر میں ہونے والے مظالم کو دنیا کے سامنے اجاگر کیا تو اس کا آپ کو امپیکٹ بھی نظر آیا. رہی بات اس کی، یہی تو ایک اور پیغام بھی اس سے ملتا ہے کہ پاکستان پوسٹ اس تاریخی ٹکٹ کا اجرا کر کے دنیا کو بتا رہی ہے کہ کتنا ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، لوگوں کی وہاں پہ کمٹمنٹ کیا ہے. جو 3 سالہ بچہ اپنے دادا کو دیکھ رہے ہیں، ان کے نظروں کے سامنے گولی ماری جا رہی ہے، تو ان کی بربریت بھی آپ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ جو بھارتی فوج کر رہی ہے. اس سے کیونکہ پاکستان پوسٹ یہ کر سکتا تھا، اس طرح میڈیا بہت کچھ کر سکتا ہے، پاکستانی قوم اور باقی جو ادارے ہوتے ہیں وہ بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. مل کر کریں گے، کشمیر کاس کو اٹھائیں گے، دنیا تک پہنچائیں گے. ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ وہ کمٹمنٹ کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ کشمیر کی آزادی تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. میرا نام ہے سمارٹ ٹی وی سے میں ہوں. اچھا مراد سعید صاحب، آپ نے اپنے حصے کا کام کر لیا، پاکستان پوسٹل سروسز کا جو کام تھا وہ تو ہو گیا ہے. پرائم منسٹر نے 5 اگست بلکہ UN سیکورٹی کونسل میں بھی معاملہ اٹھایا، ہندوتوا کی سوچ کا معاملہ بھی تقریریں بھی بہت اچھی ہوئی، وہ اسی حد تک امپیکٹ بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اب پریکٹیکلی 5 اگست کے بعد UN سیکورٹی کونسل کا اجلاس پھر دوبارہ بھی ہوگا، UN جنرل اسمبلی میں بھی جائیں گی، تو کیا پاکستان ہندوتوا کی سوچ اور یہ جو دہشت گرد RSS کی تنظیم ہے اس کو لیتے ہوئے UN سیکورٹی کونسل میں اپلیکیشن دے گا کہ RSS اور شیو سینا جو ہے ان کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا جائے؟ سپلیمنٹری کوسچن سر میرا لے لیں کہ آج ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ کشمیر کاز کے لیے ہم نے آزادی کشمیر کے لیے کیا کرنا ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ اب یہ سوچیں کہ کیا کرنا ہے. ایک ہماگیر انداز میں کمپریہنسو پالیسی بنا کر اور ایک تسلسل کے ساتھ اس پہ تیزی سے عمل پیرا ہونا پڑے گا. اس میں سوال بھی ہے اور تکلیف اس کا سلسلہ ہے. میں معافی چاہتا ہوں، ایک ضمنی سے سوال ہے کہ پاکستانی ڈپلومیٹس ہے وہ ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ جاتے ہیں. آج تک انہوں نے کشمیر کاز کے لیے کوئی ایکٹیو رول پلے نہیں کیا، جبکہ اس کے مقابلے میں انڈین ڈپلومیٹ بہت ایکٹیو اور پاکستان کے خلاف بہت پراپیگنڈا کرتے ہیں کہ دہشت گردی کی یہاں سے کارروائیاں ہو رہی ہیں. تو کیا مانیٹرنگ ڈیسک قائم کیا گیا فارن آفس میں ڈپلومیٹس کے جو اس کارکردگی کو جائزہ لینے کے لیے؟
دیکھیں جی، پہلے آپ کا سوال کہ اس سلسلے میں ہم کیا کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ کوششیں ہندوتوا کی، جس طرح کے پرائم منسٹر میں نے کہا نا کہ جو سفر شروع کیا تھا اس نئی تحریک کا، ایک نئے انداز سے، ایک نئے ولولے، نئے جذبے کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب نے، یہ ایک سلسلہ ہے جو کہ چلتا رہے گا، اور ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ ہماری جو کاز ہے وہ اپنے منطقی انجام کو نہیں پہنچتی. اس سلسلے میں کوئی بھی، جسے کہتے ہیں نا کہ سٹون انٹرن نہیں رکھا جائے گا کہ ہم نے ڈپلومیٹیکلی اور ہر لحاظ سے پولیٹیکلی ہم ہر وہ فورمز پہ انڈیا کو ایکسپوز کریں، جو کہ ہم کرتے بھی آئے ہیں. ہمارے فورن آفس اس میں کافی افیکٹو کام بھی کیا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسی کاز ہے جس کو کہ ہمیں مستقل طور پہ آن اے سسٹین لیول ہمیں چلانی ہوگی، کیونکہ ماضی میں ہماری کشمیر کمیٹیز نے بھی کوئی خاص رول ادا نہیں کیا، لیکن اب جو ہے تو ایک نیا ولولہ ہے، نیا جوش ہے، اور پھر خاص طور پہ جب پرائم منسٹر آف دا کنٹری، ملک کا، وہ اگر اس میں لیڈ لے رہا ہو اور وہ اس چیز کو اسپیئر ہیڈ کر رہا ہو، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کی افیکٹونیس بھی زیادہ ہوگی اور اس پہ نتائج بھی بہت اچھے ملیں گے. دوسری بات آپ نے کی کہ آپ کا سوال یاد ہے مجھے، آپ نے کہا کہ جو ہماری ایمبیسیز ہیں، یس آئی تھنک کہ ماضی میں دیکھیں جو ایمبیسیز ہوتی ہیں یا انسٹیٹیوشنز ہوتی ہیں وہ انسپریشن لیتی ہیں لیڈر سے، اور اگر ماضی میں اس چیز میں وہ گرم جوشی نہیں دکھائی گئی اس کاز کے لیے جو کہ دکھانی چاہیے تھی، جو کہ اب دیکھی جا رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ ہماری ایمبیسیز بھی ابھی اسی طرح سے افیکٹو ہیں جس طرح کہ ہمارے پرائم منسٹر ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹریول کرتا ہے کہ آپ کے جو لیڈرشپ ہے، آپ کے جو پرائم منسٹر ہے، وہ کس حد تک اس ایشو کو میں گرم جوشی دکھاتے ہیں. بہت ساری جماعت حکومت کر رہی ہے، لیکن پارلیمنٹ کا مسئلہ کا اجلاس 7 اگست کو بلانے کی تجویز ہے. کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ 5 اگست کو بلا کے بھارت کو ایک اسٹرانگ میسج دیا جاتا، دنیا کو ایک اسٹرانگ میسج دیا جاتا؟ نہیں، بالکل جی، سینٹ کا اجلاس ہو رہا ہے اور ہم اس کو ضرور اپنی یکجہتی اپنے ہر طرح سے، ہر لیول پہ، ہر طبقات، چونکہ پارلیمنٹ پورے عوام کی نمائندہ ہوتی ہے، ہم انشاءاللہ اس پہ فنکشنز کر رہے ہیں سولیڈیرٹی دکھانے کے. اسپیشل سیشن ہوں گے اور اس میں کشمیر کی کاز کو ہائی لائٹ کیا جائے گا کہ دنیا کو ایک بڑا کلیئر میسج آئے. یہ جو آپ لوگوں نے کہا کہ ڈپلومیٹس وغیرہ کو کرے تو پلیز آپ بھی سر آپ پکڑے گا، سر آپ ساتھ آ جائیں. وزیر اطلاع شبلی فراز اور وزیر مواصلات مراد سعید اسلام آباد میں مشترکہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، جس میں ان کا کشمیری عوام کے حوالے سے یہ کہنا ہے کہ کشمیری عوام تنہا نہیں ہے، پوری پاکستانی قوم ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، جبکہ مراد سعید نے کہا کہ کشمیر کاز کو پذیرائی ملی. کچھ مزید خبریں مگر بریک کے بعد. سما کے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور قائد حزب اختلاف میاں شہباز شریف کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے. دونوں رہنماؤں نے ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے حکومت سے نجات کے لیے مشترکہ لاہ عمل پر اتفاق کیا ہے. اس کی مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں سما کے نمائندے سنجے سادھوانی سے. جی سنجے، اپڈیٹ کیجیے. بلاول بھٹو زرداری اور شہباز شریف کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے؟ جی بالکل، بلاول بھٹو زرداری اور شہباز شریف کو مسئلہ کشمیر کے معاملے پر حکومتی ناکامیوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے. بھارت کشمیریوں پر مظالم کر رہا ہے. عمران خان کلبھوشن یادو کو ریلیف پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. بلاول بھٹو کا یہ کہنا ہے، اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ ملک کی تاریخ میں اتنی کرپشن نہیں ہوئی جتنی عمران خان کے دور میں ہوئی ہے. بلاول بھٹو زرداری اور شہباز شریف نے یہ طے کیا ہے کہ ملک کو عمران خان سے نجات دلانی ہے. عمران خان سے آزاد کرانے کے لیے اپوزیشن مشترکہ طور پر کوشش کرے گی. ملک کو نااہل، جو انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے کہ اپوزیشن کو غیر معمولی کردار ناگزیر ہے. اے پی سی میں اہم تاریخی فیصلے کیے جائیں گے جو پاکستانی سیاست پر اثر انداز ہوں گے. مہنگائی نے عوام کا جینا حرام کر دیا ہے. دونوں اپوزیشن رہنماؤں میں یہ بھی گفتگو ہوئی ہے. ٹھیک ہے سنجے سادھوانی، اپڈیٹ کریں. آپ کا شکریہ.
कराची में नालों की सफाई का काम FWO की मदद से जारी है। नॉर्थ नाज़िमाबाद, फरंगी और बल्दिया समेत शहर के 10 से ज़ायद मुकामात पर नालों को साफ किया जा रहा है। इस पर मजीद बात करते हैं समग्र नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तज़ा जो इस वक्त नॉर्थ नाज़िमाबाद में गुज्जर नाले पर मौजूद हैं। जी सऊद, बताइएगा कि नालों की सफाई कहाँ कहाँ और किस तरह हो रही है? जी हाँ, बिल्कुल, हम लोग इस वक्त गुजर नाले पर मौजूद हैं और FWO की मदद से जो है यहाँ पे जो नालों की सफाई और उसके बाद जो कचरा निकाला जा रहा है उसकी मुंतकली का काम चल रहा है। कैमरामैन मोहसिन अगर आपको दिखाएं कि यहाँ पर जो कचरा निकाला गया है नालों के अंदर से एक अरसे से जमा था उसको अब डंपरों में मुंतकिल किया जा रहा है और अब तक सुबह से दर्जनों डंपर सिर्फ इस मुकाम से जो है कचरा निकाल के साइड पर मुंतकिल किए जा चुके हैं, जो इससे पहले नहीं होता था। माजी में सिर्फ यहाँ पर कचरा निकाला जाता था और यहीं पे कचरा साइड पर कर दिया जाता था। अब इनको जो है FWO की मदद से यहाँ से मुंतकिल सिलसिला जो है चल रहा है। सिर्फ ज़िला वस्ती में 5 मुकामात हैं, इसके अलावा 4 मुकामात हैं कोरंगी में, बल्दिया और दीगर मवाज गोट जो मुशर्रफ कॉलोनी में, वहाँ पर भी जो है जो नाले हैं उनकी सफाई का जो अमल है वो जारी है। FWO काम का कहना है कि 100 से ज़ायद डंपर और मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज ये शाम तक ये इस तरह का सिलसिला चलेगा और उसके बाद कल इसको मज़ीद बढ़ाया जाएगा और तेज़ी से जो है काम किया जाएगा। जो चौक पॉइंट्स हैं उनको खोला जाएगा और जो जहाँ जहाँ पानी रुकता है या जमा होता है उनको भी जो है खोला जाएगा और साथ साथ इस कचरे को भी यहाँ से उठाया जाएगा ताकि दोबारा अगर अर्बन फ्लडिंग होती है तो वापस ना आ जाए, नालों में ना गिर जाए और उसमें ना बह जाए। और उसके साथ साथ उन लोगों को भी रोका जाएगा जो इस पानी में कचरा फेंकते हैं या जो अतराफ में लोग हैं, ताकि इसको ये दोबारा ना भरे और जो चौक होती हैं जगहें वो चौक ना हो। जी, बहुत शुक्रिया आपका सऊद। कराची में तूफ़ानी बारिश के एक हफ्ते बाद वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को शहर का ख्याल आ ही गया। खुद गाड़ी ड्राइव करते हुए तूफ़ानी दौरे पर निकल पड़े। संजय सातवानी की रिपोर्ट। कराची की ये तूफानी बारिश जब डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और वेस्ट डूब गया, सड़कें दरिया बन गईं, गाड़ियां तैरने लगीं। सिसकते बिलकते शहरियों की दुआइयां सुनकर वफाकी हुकूमत ने NDMA और FWO की खदमात तलब कर ली और नालों की सफाई शुरू हो गई। ऐसे में सिंध सरकार के सोए हुए वजीर आला जागे और शहर के दौरे पर निकल गए। शायद एक हफ्ते बाद उन्हें याद आया हो कि शहर भी इन्हीं के सूबे का हिस्सा है। अपने दौरे के दौरान वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मुख्तलिफ इलाकों में गए, बारिश के पानी की निकासी, नालों की सफाई और अलाइशें उठाने की काम का जायजा लिया। वज़ीर आला के दौरे का सुनकर इंतजामिया को भी ख्याल आ गया, धड़ाधड़ सफाई शुरू कर दी। मुराद अली शाह ने औरंगी टाउन नाले की सफाई का भी मुआयना किया। लियाकताबाद पहुँचे तो लोगों ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। बताया कि गुज्जर नाला ओवरफ्लो हुआ और गंदा पानी घरों में दाखिल हो गया। शाहराह फैसल का जायजा लेते हुए वज़ीर आला ने हिदायत की कि यहाँ पर मौजूद नाले को दोबारा सीधा तामीर किया जाए, चौकिंग पॉइंट्स मशीनरी के जरिए खोले जाएं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में अब तक कुर्बानी की आलाइशों के ढेर लगे हुए हैं। गंदगी और कचरे के बाद शहरी परेशान हो गए। इस हवाले से देखिए खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। कराची की तकदीर कब बदलेगी, कौन शहरियों के मसाइल हल करेगा? शहर कायद के बासियों को है किसी मसीहा का इंतजार। मुख्तलिफ इलाकों और शाहराहों की तरह नॉर्थ नाज़िमाबाद में वाक़े शारे नूर जहां का हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं। कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें, गंदगी और कचरे का ढेर हुकूमती कारकर्दगी का पोल खुल रहा है। मुझे यहाँ पे 27 साल हो गए रहते हुए, बारिश हो या ना हो, ये हमेशा से यहाँ पे ऐसे है। यहाँ की टूटी फूटी सड़क ने भी गाड़ियों के इंजर पिंजर हिला कर रख दिए। जगह जगह मौजूद गंदा पानी भी यहाँ से गुजरते नाले की बुरी हालत की दास्तान सुना रहा है। जब से यहाँ पैदा हुए हैं ना तो ये गडर यही नाला बना है, उसके बाद न इस नाले की तरफ कोई आता है। ये गडर का पानी, लोग नमाज़ी यहाँ से मस्जिद की तरफ गुजर नहीं सकते। जो नमाज़ी जा रहा है, उस दिन कल यहाँ एक बड़े मियाँ गिरे तो उनका आर्ट भी टूट गया था। बस आखिरी हल यही रह गया, अब कश्ती मंगवानी पड़ेगी। ये सफाई सुथराई नहीं करेंगे तो हमें तो कोई ना कोई लाए अमल इसका देना पड़ेगा। शहरी कहते हैं बस बहुत हो गया, हुकूमत कारकर्दगी बेहतर कर ले या नए वोटर्स का इंतजाम। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची।